کی جیت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ٹیم میچ جیت سکتی ہے بشرط کہ سامنے والی ٹیم انڈیا نہیں ہو، بھارتی بکیز انوالو نہیں ہو اور ہمارے پی سی بی میں کوئی بکنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ تینوں چیزیں نہ ہوں ہماری ٹیم جیت سکتی ہے. لیکن مسئلہ خراب ہوتا ہے جب میچ بھارت کے ساتھ ہوتا ہے، انڈین بکیز انوالو ہوتی ہیں اور لاہور میں ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. کرکٹ بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں لیکن فٹ بال پہ بھی بات کرنا چاہیے. میں تو بہت کر رہا ہوں پچھلے کوئی 3-4 ہفتے جب سے کم از کم ہم نے وہ میچ ہارا ہے بھارت کے ساتھ. اور پروگرام کے اختتام پر میں آپ کو ملواؤں گا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہم سب پیچھے ہیں فٹ بال میں، لیکن پنجاب بھی پیچھے ہے، سندھ بھی، خیبر پختونخوا بھی، لیکن گلگت بلتستان بھی. لیکن بلوچستان نے بڑی ترقی کی ہے فٹ بال میں اور وہاں پہ اتفاق سے ہمارے بڑے اچھے فٹ بال پلیئرز ہیں، صرف مرد نہیں بلکہ خواتین بھی. اور میں آپ کو ملواؤں گا بلوچستان یونائٹڈ ویمن فٹ بال کلب. اور ایک کیمپین ہو رہی ہے فٹ بال کے حوالے سے جو کہ کل ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. بی بی سی نے ایک ڈاکیومنٹری فلم بنائی ہے، پروڈیوس کی ہے، جس کا نام ہے انڈیاز ڈاٹر، انڈیا کی بیٹی. اور وہ 2012 کے اس واقعے کے اوپر بنائی ہے جہاں ایک بھارتی لڑکی کو ریپ کیا گیا نئی دلی میں ایک بس پر. اور وہ بس جو ہے پورے شہر گھومتی رہی اور اس پہ وہ ریپ ہوتا رہا اور وہ آخر میں اتنی بری طرح اس کے ساتھ سلوک کیا، 4 لڑکوں نے، آخر میں وہ مر گئی 2 ہفتے بعد. اور اس کو پھینک دیا انہوں نے سڑک پہ اور کسی نے اس کو جو ہے کوئی ہیلپ نہیں دی. وہ چیختی رہی اور بلیڈنگ اسے ہوتی رہی اور اسے پھر کسی نے ہیلپ نہیں کی اور وہ مر گئی 2 ہفتے بعد. اس پر جو ہے ایک ڈاکیومنٹری بی بی سی نے بنائی. کیا ہوتا ہے بھارت میں؟ بھارت کی حکومت جو ہے اس ڈاکیومنٹری کو بین کر دیا اور کورٹ آرڈر ایک جاری ہو گیا کہ کوئی ٹیلی ویژن اسٹیشن انڈیا میں کسی نے اس کو ڈسکس نہیں کرنا ہے، اس ڈاکیومنٹری کو، نہ اسے چلانا ہے، نہ اس کی کلپس چلانی ہے. میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تو انٹرنیشنل وومنز ڈے ہے کل، اور دوسرا یہ ہے کہ مغربی کیونکہ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری، ہم تو کہتے رہتے ہیں نا کہ جمہوریت کے علم بردار ہیں بھارت اور وہاں پہ بڑی ان کی نقائص ہیں، کوئی مانتا نہیں ہے. لیکن اب کیونکہ ایک ویسٹرن ڈاکیومنٹری ہے وہ بین ہوئی ہے اور اس کی جو ڈائریکٹر ہے وہ بھی ایک برٹشر ہے، تو اچانک اب ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ پریشان ہے کہ ایک جمہوریت جو ہے وہ کیسے ایک ڈاکیومنٹری جو ہے وہ بین کر سکتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ بین ہو گئی اور یہ ڈاکیومنٹری اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ، آپ کو مل جائے گی. انڈیاز ڈاٹر آپ گوگل کریں، ہم نے بھی اس کی لنک جو ہے اپنے فیس بک پیج پہ لگانی ہے، وہ بھی وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہاں پہ ہوگی. اب ایشو یہ ہے کہ انڈیا کے اندر، میں آپ کو یہ چیز تھوڑا سا کچھ انڈیا کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ ویمن، خواتین کی جو سچویشن ہے، میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو اکثر جب کمپیریزن ہوتا ہے تو پاکستان کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں بھارت سے، اور عام طور پہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت برے حالات ہیں ہمارے ہر چیز میں، بالخصوص خواتین میں. اور انڈیا کے تو بڑے اعلیٰ خواتین، ان کے دیکھیں کہ خواتین کو، اور میرے خیال میں وہ بہت یعنی بالی ووڈ سے زیادہ متاثر ہیں. اب فیکٹ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اپنے ریکارڈ کے مطابق لیٹسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نمبر 1 ہے دنیا میں جہاں پہ انڈر ایج شادیاں ہوتی ہیں، یعنی کم عمر کی لڑکیوں کی بڈھوں کے ساتھ شادیاں کروائی جاتی ہیں وہاں ہیں. اچھا، یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، مجھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی تو ہیں ریپ، ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، انڈر ایج شادیاں بھی ہوتی ہیں، بالکل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اتنی بری اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے جس طرح کہ میں آپ کو 2 چیزیں دکھاتا ہوں. اس طرح کی چیزیں ہماری نہیں ہوتی. آپ کو پاکستان میں کوئی نہیں ملے گا جو اس طرح کی ٹویٹ کرے، جو یہ ایک جو وہاں حکمراں پارٹی ہے اس وقت، نریندر مودی کی پارٹی ہے، ان کے پارٹی کا ایک ممبر جو ہے یہ ٹویٹ کرے جو آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ٹویٹ کیا کیا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں، بی جے پی کے لیڈر ہے، کہتے ہیں جو لاشیں ہیں مسلم خواتین، یعنی مردہ لاشیں، مسلم خواتین کو مار کے جو ان کی مردہ لاشیں ہیں should be raped. یعنی کہ صرف مارنا نہیں چاہیے مسلمانوں کو، جو ان کی مسلمانوں کی جو خواتین ہیں، جو مردہ لاشیں ہیں خواتین، ان کی بھی بے حرمتی کرنا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ غور سے آپ اسکرین تھوڑا سا زوم کر لیں، یہ دیکھ لیں اس کو. یہ اور جس نے ٹویٹ کیا وہ انڈین ہے. دوسری چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ انڈیپینڈنٹ اخبار ہے. یہ انڈیپینڈنٹ اخبار میں یہ خبر چھپی تھی اسی سال کی، جنوری کی ہے، 2 مہینے پہلے کی ہے. کلکتہ کے قریب ایک بدھسٹ ٹیمپل ہے پرانا، ایک تاریخی وہ ہے جہاں پہ لوگ باہر سے آتے ہیں. جو ایک جاپانیز لڑکی 22 سال کی جاپان سے آئی، کیونکہ وہاں پہ بدھزم ہے جاپان میں، تو وہ بدھسٹ ایک اس ٹیمپل کا زیارت یا وزٹ کرنے آئی. وہاں پہ اسے کڈنیپ کیا گیا. 22 سال کی لڑکی ہے.
1.5 مہینے 1 month and half 1.5 مہینے وہ کڈنیپ تھی. اس کا کسی کو نہیں پتا تھا. اس کی جاپنیز ایمبیسی نئی دلی میں ڈھونڈ رہی تھی اسے. 1.5 مہینے اسے کچھ بھارتی سٹیزنز نے اسے کڈنیپ کیا اور اسے ریپ کرتے رہے. 1.5 مہینے بعد جو ہے وہ بھاگی اور بھاگ کے پولیس اسٹیشن پہنچی. اس طرح وہ بچی, جاپنیز ایمبیسی تک اس کی رسائی ہوئی. اس کو انہوں نے ملک سے بھگایا. ظاہر ہے یہ واقعہ اگر پاکستان میں کسی اور ملک میں ہوتا تو بہت شور مچتا, لیکن کیونکہ انڈیا میں تھا, ویسٹرن میڈیا نہیں, کسی نے نہیں, خود جاپان کی حکومت نے جو ہے اس کو نہیں کیا. ورنہ آئی ایس ایس اور وہاں پہ جو مغربی ہاسٹیجز لیتے ہیں وہ ایک دن نہیں گزرتا اور سٹوری جو ہے ہر جگہ ہوتی ہے. یہاں پہ 1.5 مہینے جو ہے 22 سالہ لڑکی جو وہ کڈنیپ رہی انڈیا میں, کسی نے نہیں پوچھا. اس طرح کی چیزیں پاکستان میں نہیں ہوتی, اس طرح کی چیزیں. اچھا, اور بھی میں آپ کو 2-3 چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ایک ٹویٹ, آپ کو پتا ہے کہ کئی ممالک جو ہیں اب باقاعدہ انہوں نے کوڈ وارننگ جاری کر دی ہے کہ اگر کوئی خاتون بزنس وومن ہو یا کوئی کسی اور حوالے سے انڈیا وزٹ کر رہی ہو تو آپ نے ایک اسٹرکٹ کوڈ ہے اس کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ کی سیفٹی. کیونکہ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, جو واقعہ ہوا جس پہ یہ انڈیاز ڈاٹر ڈاکیومنٹری بنی ہے, اس کے بعد کئی برٹش خواتین, کئی یورپین خواتین, ایک امریکن اسٹوڈنٹ, ایکسچینج اسٹوڈنٹ جو امریکہ سے پڑھنے گئی ہوئی تھی, وہ سی این این کی ایک فیمیل رپورٹر, بہت سی خواتین کے ساتھ یہ واقع ہوا ہے. اب تو بلکہ نئی دلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے خواتین کے لیے دنیا کی خطرناک ترین شہر ہے یہ, اور وہاں پہ تو اندھیرے کے بعد جو خاتون کا گھومنا پھرنا باہر جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. تو ویمن وزٹنگ انڈیا ایک ٹویٹ تھی, آپ نے کوڈ فالو کرنا ہے. یہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ کوڈ. یہ امریکہ, برطانیہ, یورپین کچھ کنٹریز, جاپان, اس طرح کے ممالک نے جو ہے کوڈ جاری کیا ہے کہ خاتون اکیلی اگر جا رہی ہے تو آپ نے یہ کوڈ فالو کرنا ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ڈریس ماڈسٹلی, آپ نے لباس جو ہے بہت کنزرویٹیولی پہننے ہیں. رات کو بالکل نہیں نکلنا ہے آپ نے نئی دلی میں, بالکل آپ نے بار یا کلب نہیں جانا ہے کسی صورت. آپ نے, اور اکیلا آپ نے بھارت میں, اگر آپ انڈیا پہنچ گئی ہیں تو آپ نے اکیلے کسی صورت انڈیا میں نہیں نکلنا ہے, کوئی آپ کے ساتھ ضرور ہو. یہ حالات ہے وہاں پہ کوڈ کے. یہ بھارت میں حالات ہے جو کہ ایک لبرل ڈیموکریسی ہے اور بڑا, یعنی کہ وہاں پہ, اور وہاں سے باقاعدہ جنا انسٹیٹیوٹ جیسے تھنک ٹینکس ہمارے وہاں سے مسلسل سپیکرز بلا رہے ہوتے ہیں ہمیں لیکچر دینے, سکھانے کے لیے ہم ان پڑھ جاہل پاکستانیوں کو کہ کس طرح یعنی جمہوریت ہوتی ہے, وہ آپ بھارت سے سیکھیں. اور وہاں پہ وہاں پہ حالات اتنے یہ بھی ہیں کہ صرف 1-2 نہیں ہیں. یہ سیاست, یہ بھی آپ دیکھیے گا اسکرین پہ ضرور دیکھیں, یہ 2 بڑے سیاستدان کہتے ہیں یعنی تو کیا ہوا اگر کچھ ریپ ہو گئے, لڑکوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. دوسرے ہیں یہ منوہر لال کھٹر, ہریانہ کے چیف منسٹر ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر عورتوں کو فریڈم چاہیے تو وائی ڈونٹ دے جسٹ روم اراؤنڈ نیکڈ, ننگی کیوں نہیں گھومتی اگر فریڈم چاہیے. یہ معتبر سیاستدان ہے بھارت کی, لبرل ڈیموکریسی یعنی وہاں پہ. تو یہ حالات ہیں وہاں پہ. تو یہ میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا, یہ 2-3 چیزیں. آخر میں آپ کو ایک لنک دے رہا ہوں, میرا ایک آرٹیکل ہے, آپ ضرور پڑھیے گا. وہ آپ کو میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ جب میں نے پاکستانی ایک اخبار میں پبلش کیا, یہ پبلش میں نے کوئی 1 سال اس کو ہوا ہے, اس کے اب تک کوئی تقریباً 2000 مرتبہ یہ شیئر ہو چکا ہے اوور آل. اس کو جگہ جگہ پہ, فیس بک, ٹویٹر, ای میل پہ اور مختلف جگہوں پہ جو ہے 800 دفعہ فیس بک پہ ہوا ہے, نہیں 300 دفعہ فیس بک پہ, 800 ای میل پہ ہوا ہے, 600 ٹویٹس اس کی ہو چکی ہیں. ایلنگ انڈیا اس کا نام ہے, اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایلنگ انڈیا. انڈیا کے اندر کچھ بیماریاں ہیں, اس میں سب سے بڑی جو ہے وہ بیماری نارتھ انڈیا میں ہے, اور وہ اس کا تعلق ہے خواتین سے, عورتوں سے ہے, فیمیل. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ سب سے زیادہ انڈر ایج شادیاں جو چھوٹی بچیوں کی ہوتی ہیں, بڈھوں سے, وہ انڈیا میں ہوتی ہیں. UN کی یہ ریکارڈ ہے. اور سب سے زیادہ ابورشن جو ہوتی ہیں, کہ جیسے پتہ چلتا ہے کہ بچی لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو بیوی کو ابورشن کروا دیا جاتا ہے تاکہ وہ لڑکی پیدا ہی نہیں ہو, یا اگر پیدا ہو جاتی ہے تو اسے زندہ, اگر دور دراز علاقے ہیں, زندہ دفنا دیا جاتا ہے. یہ اس کے سب سے زیادہ واقعات جو ہیں فیمیل انفینٹیسائیڈ جسے کہتے ہیں UN کے اس میں, وہ بھی بھارت کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ میں نے آپ سے 2-3 چیزیں شیئر کرنی تھی. اور ویڈیو بھی ہے, وہ ویڈیو کی کلپ ہمارے پاس ہے, لیکن چلیں وہ تو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. کوئک بریک لیتے ہیں اور کلوزنگ کی طرف آتے ہیں. آخر میں نے آپ سے 1-2 اور چیزیں شیئر کرنی ہے اور وقفے کے بعد ملتے ہیں.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو اور میں آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں دکھانا بھول گیا. یہ تصویریں بالکل فریش مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ریسیو ہوئی ہیں سری نگر سے, مقبوضہ کشمیر سے, اور ہماری جو جیت ہوئی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جو میچ تھا. یہ دیکھیں, سب دیکھ رہے تھے میچ. یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ سری نگر میں کسی روڈ پہ لوگ میچ دیکھ رہے تھے. وہاں پہ کوئی ٹی وی اسکرین لگا ہوا تھا, اور جیسی اناؤنس ہوتی ہے اسی وقت دیکھیں کس طرح وہاں پہ سب لوگ خوش ہو گئے. اور یہ پھر سری نگر کے اندر پاکستانی جھنڈے جو ہے بائک پہ لوگ گزرتے ہوئے لہرانا شروع ہو گئے, سیلیبریٹ کر رہے تھے. اور وہ کرتے اس لیے ہیں, یہ لہرانے کا کام ہمارا پاکستانی جھنڈا, اس لیے کہ جو وہاں پہ قابض افواج ہیں بھارتی, ان کو دکھانے کے لیے اور ان کو چڑھانے کے لیے بھی. تو ہم بھی سیلیبریٹ کر رہے تھے اور وہاں پہ بھی سیلیبریشن ہو رہی تھی. اچھا, بنگلہ دیش کے حوالے سے میں نے ابھی آپ سے بات کرنی ہے, اور میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہمارا بہت اہم مفاد ہے, اور اس مفاد پہ اب بات کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور بہت وقت لے لیا ہماری حکومت نے, اب تک بولی نہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے. اول تو کیا ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر؟ سمپل سا ایشو ہے. وہاں پہ وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ 1971 کی جنگ میں, جو کہ وہ جنگ تھی جو بھارت نے پاکستان پہ مسلط کی, انویڈ کیا پاکستان کو اکراس انٹرنیشنل بارڈرز. وہ ایک ہمارا اندرون مسئلہ تھا الیکشن کے بعد, اور بھارت نے فائدہ اٹھا کے موقع دیکھتے ہوئے انویڈ کیا اور دہشت گرد اپنے ساتھ اندر لے کر آئے, مکتی باہنی. اس جنگ کے اندر جو ہے جن لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, ان کے خلاف 40 سال بعد ایک حکومت آتی ہے, محترمہ حسینہ واجد کی حکومت, اور وہ وہاں پہ اب خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں. وہ تو ایک طرف ہے خانہ جنگی کی طرف, لیکن جو یعنی کہ انفارچونیٹ بات ہے کہ انہوں نے 5 لوگوں کو سزائے موت دی ہے, جن میں سے 2 شہید ہو چکے ہیں اور 3 جو ہے شاید انہیں وہ ایگزیکیوٹ کر دیں. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے. خود امریکی حکومت نے حسینہ واجد کی حکومت سے کہا ہے کہ جو باقی 3 لوگ ہیں جن کو آپ ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں, جن پر آپ نے سزائے موت کے ورڈکٹ جو ہیں پاس کیے ہیں, وہ سزا اس پہ عمل درآمد روک دیں, اور وہ روک دیا گیا ہے. اچھا, میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ تصویر ہے. پہلے تو یہ دیکھیں آپ, یہ عبدالقادر ملا ہیں, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, یہ ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں. دوسری تصویر دیکھیں, یہ ہیں عبدالسبحان, ان کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے, ان کو سزائے موت دے دی گئی ہے, سنا دی گئی ہے. اظہر الاسلام صاحب ہیں, یہ بھی جماعت اسلامی سے ہیں, ان کو بھی سزائے موت سنا دی گئی ہے. غلام اعظم جو ہیں وہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے سربراہ تھے, انہیں اریسٹ کیا گیا تھا, ان کو سزائے موت سنائی گئی تھی, لیکن یہ جیل میں ہی شہید ہو گئے. ان کو دل کا دورہ پڑا اور یہ شہید ہو گئے. آخری تصویر ہے مطیع الرحمان نظامی, یہ بھی جماعت اسلامی کے رہنما ہیں, ان کو بھی سزائے موت سنا دی گئی ہے. یہ 5 رہنما ہیں, 5 کے 5 جماعت اسلامی بنگلہ دیش سے ہیں. ان کا کیا جرم ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ 40 سال بعد بھی ان کے خلاف جب کورٹ کیسز کیے گئے کہ انہوں نے غداری کی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ, پاکستان کا ساتھ دیا تھا 1971 کی جنگ میں, جس میں انڈیا نے جنگ مسلط کی تھی پاکستان میں, انویڈ کیا تھا پاکستان کو. میں بالخصوص ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سیلوٹ کروں گا عبدالقادر ملا شہید کو. عبدالقادر ملا شہید ایک ضعیف وار آف ایگریشن تھی, انپرووکڈ وار تھی جو انڈیا نے کی تھی پاکستان کے خلاف, اور 40 سال بعد بھی پاکستان جا چکا ہے بنگلہ دیش سے. کوئی ان کو کسی نے ایوارڈ نہیں دینا تھا, اگر وہ معافی مانگ لیتے ان کی جان بچ جاتی. پاکستان کے لیے انہوں نے معافی نہیں مانگی, and he was executed. انہیں شہید کر دیا گیا. کیا رد عمل ہوا پاکستان سے؟ سائلنس. کوئی نہیں بولا یہاں پہ. یہ شخص, یہ بوڑھا آدمی شہید ہوتا ہے دسمبر 2013 میں. نواز شریف صاحب کی حکومت خاموش, بالکل نہیں بولی. انفارچونیٹلی صرف نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں, پاکستان کے سیاستدانوں کو, ہمارے جو سیاسی جماعتیں ان کے سربراہوں کو بولنا چاہیے تھا, لیکن کچھ جو ہیں وہ اس لیے نہیں بولے کہ یہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. اور ایک تو شہید آلریڈی ان کو دل کا دورہ پڑ گیا, اتنی مطلب وہ تو ویل چیئر پہ تھے, غلام اعظم مرحوم. اب پاکستان کو بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ ہمارا کیا مفاد ہے بنگلہ دیش میں؟ ہم کیوں بولیں اور کیوں نہیں بولیں؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں, نواز شریف صاحب خود جب یہ شہید ہوئے, جب ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا عبدالقادر ملا کو,
نواز شریف صاحب کے پاس وزیر اعظم کے عہدے کے ساتھ ساتھ وزارت خارجہ کا قلمدان بھی ان کے پاس تھا. مطلب وہ فیصلہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے فیصلہ نہیں کیا, نہیں بولے. کنڈیم کر سکتے تھے, نہیں بولے. آصف زرداری صاحب, میں مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کو نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کی. صدر آصف زرداری اپنے حکومت کے آخری سال میں 2012 کے آخر میں, شاید یہ 2013 کے شروع میں, برما میں وہاں کی اپوزیشن لیڈر ہیں انگ سان سو کی, وہ جیل گئی تھی یا رہا ہوئی تھی یا ایسا کوئی جیل, شاید ان کو جیل میں ڈالا تھا وہاں کی حکومت نے. تو اچانک آؤٹ آف دا بلو, ہم پاکستان میں شاید اتنا فالو نہیں کرتے برما کی پالیٹکس, لیکن آؤٹ آف دا بلو اچانک صدر زرداری نے, پاکستان کے صدر نے سٹیٹمنٹ جاری کی اور کرٹیسائز کیا برما کی حکومت کو کہ کیوں لیڈر آف دی اپوزیشن کو جیل میں ڈالا, اور ڈیمانڈ کی کہ فوری طور پہ لیڈر آف دی اپوزیشن انگ سان سو کی کو رہا کیا جائے. اگر ہمارے صدر برما جیسے ملک میں مداخلت کر سکتے ہیں تو یہاں تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ سٹیٹمنٹ جاری کریں اور کنڈیم کریں کہ اتنی عمر میں لوگوں کو جو ہے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پاکستان دشمنی میں ان کو شہید کیا جا رہا ہے قانون کے نام پر. نہیں کیا. پاکستان کم از کم ہم ان کی فیملی کو, عبد القادر ملا کی فیملی کو شکریہ ادا کرتے کہ آپ کے سربراہ نے 40 سال بعد بھی پاکستان کا ساتھ دیا. ہمارے ہاں تو وہ لوگ بھی ہیں, صحافت میں بھی ہیں, سیاست میں بھی ہیں, جو بنگلہ دیش جا کے ایوارڈ وصول کرتے ہیں. کس چیز کا؟ کہ بھارت نے انویڈ کیا پاکستان کو, بنگلہ دیش کو توڑا, الگ کیا, اس پہ جا کے اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہاں کے فنکشنز میں, ایوارڈ وصول. یہ تو 40 سال بعد اس بوڑھے شخص نے آپ کے ملک کا ساتھ دیا, آپ کے ملک سے ایک شکریہ کا لفظ اس کے اہل خانہ کے لیے نہیں نکلا. تو کتنے افسوس کی بات ہے. مفاد کیا ہے ہمارا, کیا کرنا چاہیے؟ ابھی بھی 3 لوگ جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں, تو ہمارا مفاد کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ نواز شریف صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کھل کے 3 چیزیں کھل کے بات کرے. ایک بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے وہ وہاں پہ قتل عام روکے. بنگلہ دیش کی حکومت, پرائم منسٹر حسینہ واجد کی جو حکومت ہے, وہ ملوث ہے اس وقت خانہ جنگی کی طرف ملک کو دھکیل رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خود ویسٹرن میڈیا کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں. میرے خیال میں امریکی وزارت خارجہ کی ایک رپورٹ ابھی پچھلے سال جاری ہوئی تھی, ہیومن رائٹس رپورٹ, اس میں بھی امریکی حکومت نے یہ کرٹیسزم کیا بنگلہ دیش کی حکومت کا. بے شک اگر امریکہ کر رہا ہے تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں نا, آپ بھی پلیز کر دیں اور کہیں کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت جو ہے وہاں پہ سول وار کی طرف جو ہے نہ لے کر جائے ملک کو. یہ پاکستان کا مفاد ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے یہ انسٹیبلٹی نہ ہو. دوسری چیز پاکستان کی حکومت کو یہ کہنا چاہیے کہ جو بھارتی مداخلت ہے بنگلہ دیش میں, اس پہ بڑی رپورٹس آ رہی ہیں, وہ ختم ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کا یہ مفاد ہے کہ بہترین تعلقات پاکستان چاہتا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ, اور یہ جو موجودہ حکومت ہے حسینہ واجد کی, یہ تعلقات نہ خراب کرے, ان کو ٹارگٹ وکٹیمائز نہ کرے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا. ہمارا موقف ابھی بھی 40 سال بعد یہ ہے کہ وہ 71 کی جنگ جو تھی وہ وار آف اگریشن تھی, انڈیا کی انپرووکڈ وار تھی. ہم اپنے اندرونی معاملات میں مصروف تھے, انہوں نے انویڈ کیا اکراس انٹرنیشنل بارڈرز. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ویڈیو دیکھیں اور دیکھیں کہ حسینہ واجد کی حکومت جو ہے کیا کر رہی ہے بنگلہ دیش میں. یہ ویڈیو دیکھیں.
یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی یہاں پہ بھارتی مداخلت بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے. وقت آگے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب 3 باتیں ان کی حکومت کھل کے کرے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں بنگلہ دیش کی حکومت قتل عام جو ہے بنگلہ دیش کے اندر وکٹمائزیشن جو ہے وہ ختم کرے. نمبر 2 بھارتی مداخلت بنگلہ دیش کے اندر ختم ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو موجودہ حکومت ہے وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جو کہ ہم چاہ رہے ہیں اور پاکستان کر بھی رہا ہے بہتری کی طرف. اور آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں عوام آج بھی آپ کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ ہے. آپ یہ تصویریں دیکھیں, آپ یہ جو کرکٹ میچ ایک جو ہوا تھا پچھلے سال میرے خیال میں جنوری شروع کی ہے, یہ دیکھیں بنگلہ دیشی عوام, یہ دیکھیں لوگ جو ہیں کس طرح پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے. تصویریں دیکھیں آپ اسکرین میں, لوگ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں. میں تو یہاں پاکستان میں ملتا ہوں بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ سے جو پاکستان کی یونیورسٹیز میں, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. وہ خود کہتے ہیں, وہ خود بتاتے ہیں ساری باتیں. یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سٹینڈ لیں, ہم بات کریں ان ایگزیکیوشنز پہ اور اپریشیٹ کریں ان بنگلہ دیشیوں کو جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں, واپس آئیں گے اور میں آپ سے بات کروں گا خواتین کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک کے بارے میں. آفٹر دی بریک.